بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکافر الحکم بنجاست الکتاب هو المشہور وبالاولی بالنسبت الی غیرہ۔ نجاسات ہمارا موضوع بحث تھا اور اس نجاسات میں بحث ہو رہی ہے کافر کی۔ بزرگان فقہاء کرام کافر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے لیکن اہل کتاب میں سے ہے، اور ایک غیر، یعنی ایک کافر ایک کتابی اور ایک غیر کتابی۔ کافر کتابی سے مراد وہ ہیں جو مسلمان بھی نہیں لیکن اللہ کے کسی نہ کسی نبی کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کسی کتاب کو بھی مانتے ہیں، جیسے عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے۔ غیر کتابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شریعت، کسی رسول، کسی کتاب، یعنی اصلاً ادیان الہی میں کسی کے قائل بھی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کسی دین، کسی شریعت، کسی نبی کا قائل نہیں وہ بھی کافر، اور جو قائل تو ہے لیکن ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک تیسرا شخص جو علماء موضوع بحث جس کو قرار دیتے ہیں اس نجاسات میں، وہ ہے ناسبی، جو اللہ کو بھی مانتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، ختم نبوت کا قائل ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اظہار عداوت کرتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی فقہائے امامیہ کافر نہیں کہتے لیکن محکوم بالکفر قرار دیتے ہیں، کہ جو اہل بیت سے کھلے عام اظہار عداوت، اظہار دشمنی کرتا ہے، یہ بندہ بھی کافر کے حکم میں ہے۔ اب انشاءاللہ ہم بحث کریں گے ان تینوں کی، کہ آیت اللہ ایروانی دام ظلہ العالی ان لوگوں کے کفر پر یا ان کے محکوم بالکفر ہونے پر دلیلیں کیا دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم اعلی اللہ مقامہ الشریف، اس سے پہلے ہمارے فقہاء کی اکثریت اہل کتاب کے نجاست کے قائل تھے۔ آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ان کی طہارت کا نظریہ پیش کیا، پھر کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی طہارت کا نظریہ دیا، پھر موجودہ دور میں آیت اللہ سیستانی بھی طہارت کے قائل ہیں۔ بہرحال اہل کتاب کی نجاست مشہور کا نظریہ یہی تھا۔ دلیلیں دونوں کے پاس موجود ہیں، جو نجاست کے قائل ہیں ان کے پاس بھی روایات موجود ہیں، جو طہارت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی ادلہ موجود ہیں، انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وہکذا جو اہل کتاب نہیں ہیں، جو کسی رسول کو، کسی شریعت کو، کسی کتاب کو نہیں مانتے، اس کی بھی نجاست کا حکم ہے کہ وہ بھی نجس ہے۔ خوب، چونکہ ہمارا موضوع بات نجاسات ہیں تو بات ہونی ہے نجاست کی۔ پھر بحث آگے آئے گی، درمیان میں ایک اشارہ انہوں نے کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی انہوں نے اس یہاں پر نہیں چھیڑا،
کہ یہ جو نجس ہیں، آیا نجاست سے مراد نجاست ذاتیہ ہے، یعنی جو کافر ہے وہ ذاتاً نجس ہے، وہ بے شک جاری پانی سے ہاتھ دھو لے، کر سے ہاتھ دھو لے، اس کے پاک نہیں ہوتے، یا نجاست عارضی ہے؟ نہیں، چونکہ وہ کافر ہیں، احکام الہیہ کو نہیں مانتے، لہذا ان کو نجاست طہارت کا کوئی خیال نہیں آتا، عام طور پر وہ لوگ پاک نہیں ہوتے اور ان کی نجاست ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کسی جگہ چیز سے فرق کرو، وہ اپنا ہاتھ پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو پھر وہ پاک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے نجاست عارضی۔ کون سی نجاست ہے، اس میں بحث آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر بات آئے گی ناسبی کی۔ الکافر، نجاسات میں جو فہرست تیار ہوئی اس میں ایک انسان، ایک شخص کافر آتا ہے۔ کافر دو قسم کے ہیں، کافر کتابی جن کو آپ اہل کتاب کہتے ہیں، اور غیر کتابی۔ فرماتے ہیں الحکم بنجاست الکتابی هو المشہور، اہل کتاب کی نجاست کا حکم مشہور۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ اہل کتاب، جیسے میں نے گزارش کی کہ آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہمارے اکثر فقہا ان اہل کتاب کی نجاست کے قائل تھے، مشہور یہ تھا۔ وَبِالْأَوْلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور جو اصلاً اہل کتاب ہی نہیں، نہ کسی شریعت کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، اگر اہل کتاب نجس ہیں تو پھر غیر اہل کتاب طریقن اولا نجس ہیں۔ خوب، یہ ایک بات تھی۔ والمستند فی ذالک، اب بحث اس میں ہے کہ اہل کتاب کی جو نجاست کا نظریہ ہے اور بطریقن اولا غیر اہل کتاب کی دلیل۔ اما نجاست الکتابی، اہل کتاب کا نجس ہونا، فَهُوَ مختار المشہور، مشہور کا نظریہ یہ ہے، مشہور یعنی گویا شہرت، فتویہ کہہ دیں، یہ ہے کہ یہ نجس ہے۔ والروایات مختلفۃ، روایات ساری ایک انداز پر نہیں ہیں۔ ہی فی کلا الجانبین کثیرہ، ایسی روایات بھی ہیں جو اہل کتاب کی طہارت کو ثابت کرتی ہیں، اور ایسی روایات بھی ہیں جو اہل کتاب کی نجاست کو بیان کرتی ہیں، اور یہ ایک آدمی نہیں، بہت ساری ہیں، دونوں پارٹیوں کے ساتھ، دونوں جو نجاست کے قائل ہیں ان کے پاس بھی روایات، اور جو طہارت کے قائل ہیں ان کے پاس۔ فرماتے ہیں فَمِمَّا دَلَّ عَلَى النَّجَاسَةِ، مثلاً وہ روایت جو اہل کتاب کی نجاست پر دلالت کرتی ہے، ان میں سے ایک روایت، میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ پوری سند تو نہیں لکھتے، لیکن حدیث پر حکم ضرور لگاتے ہیں آیت اللہ ایروانی دامد اللہ العالی، کہ یہ روایت ان کے نزدیک موثقہ ہے، صحیحہ ہے، حسنہ ہے، کیا ہے، حکم لگاتے ہیں، پوری سند نہیں۔ خوب، فرماتے ہیں وہ روایات جو اہل کتاب کی نجاست پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ ہے صحیحۃ سعید الاعرج، سعید اعرج کی روایت، جو ان کے نزدیک روایت صحیح ہے۔ راوی کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن سؤر الیہودی والنصرانی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہودی اور نصرانی کا جو سور کہتے ہیں بچت کو، اردو میں جھوٹا تلچڑ، یعنی وہ بندہ پانی پیے 2 گھونٹ پی لے جو بچ جاتا ہے اس کو سور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ اگر یہودی اور نصرانی کوئی چیز کھاتے ہیں بالمباشرہ اور وہ چیز بچ جاتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے مثلا؟ فقال لا، امام نے فرمایا نہ۔ اب مضمون حدیث بتا رہا ہے
کہ یہودی اور نصرانی کا بچا ہوا وہ کوئی بھی چیز ہو، کھانا ہو، پینا ہو، کچھ بھی ہو، یا ان کا جھوٹا جو بھی ہو، اس کی بچے ہوئی چیز کے بارے میں راوی نے امام سے سوال کیا تو بچے ہوئے کا مطلب ہے کہ آیا اس کا کھانا پینا جائز ہے؟ امام نے فرمایا لا، تو یہ لا بتاتا ہے کہ اس کا مطلب وہ نجس ہے، ادھر امام نے اس کو روکا۔ خوب، یہ روایت ہوگی۔ وَمِمَّا دَلَّ عَلَى الطَّهَارَةِ، لیکن وہ روایات جو اہل کتاب کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی بلحاظ حکم ان کے نزدیک صحیح ہے۔ وہ روایت صحیح ہے، صحیحۃ العیس بن القاسم، عیس بن قاسم کی روایت صحیح ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن مواکلۃ الیہودی والنصرانی والمجوسی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جناب یہودی، نصرانی اور مجوسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا، مواکلہ یعنی اکٹھے بیٹھ کے کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، توجہ کرنی ہے، اذا کان من طعامک، اگر وہ غذا، وہ طعام جس کو کھانا ہے وہ تیری ہو، وتوضا، یہاں توضا وضو کے معنی میں نہیں ہے، یہاں توضا سے مراد ہے اور اس نے بھی اپنے ہاتھ شاتھ دھوئے ہوں، توضا معنی صفائی کے، نظافت کے، یعنی اس کے ہاتھ گویا نجس نہ ہوں، خراب نہ ہوں، اس نے ہاتھ شاتھ دھوئے ہوں، فلا باسا، کوئی حرج نہیں۔ فلا باس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نجس ہوتے تو بے شک ہاتھ کیوں نہ دھوئے ہوں، اس سے نجاست تو زائل نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا فلا باسا۔ اب ہمارے پاس آ گئی دو روایات، وہ بھی روایت صحیحہ جو کہتی ہے کہ یہودی اور نصرانی کے جھوٹے میں کھانے میں کوئی حرج نہیں، نہ جو کہتی ہے کہ لا، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ نہیں کھانا، جبکہ دوسری روایت عیس بن قاسم کیا کہتی ہے کہ نہیں، اگر اس کے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ علی الظاہر، جو لوگ اصول الفقہ پڑھ چکے ہیں یا الموجز فی الاصول، جہاں پر تعادل اور تراجیح کی بات آتی ہے کہ اگر دو روایات میں آپس میں تعارض ہو جائے تو اس کا حل کیا ہوتا ہے، پھر پہلے جمع ہوتی ہے، پھر جمع نہیں ہوتی، پھر مرجح دیکھا جاتا ہے، پھر ان مرجحات کی ایک فہرست ہے الی آخر۔ خوب، یہ دو روایتیں علی ظاہر، ایک کے مطابق نجاست ظاہر ہو رہی ہے اور ایک کے مطابق طہارت۔ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّرْجِيحِ الْأُولَى لِمُوَافَقَتِهَا الْكِتَابَ الْكَرِيمَ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو روایت اہل کتاب کی نجاست پر دلالت کرتی ہے اس کے لیے مرجح موجود ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ مرجح ہے کہ اس نجاست والی روایت کا قرآن کی آیت کے موافق ہونا۔ اچھا جی، سورہ توبہ آیت نمبر 28 کے الفاظ یہ ہیں کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں۔ تو جناب بات تو چل رہی تھی کافر کی، کافر اور مشرک میں فرق ہوتا ہے، آیت مشرکین کی نجاست کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بِدَعْوَىٰ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مُشْرِكُونَ، کہ یہ اہل کتاب بھی مشرک ہوتے ہیں۔ کس بات میں شرک کرتے ہیں؟ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّثْلِيثِ، کیونکہ یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ نظریہ تثلیث آغا جان علم کلام میں جب آپ پڑھیں گے یا ان کے نظریات میں، یہ لوگ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں اللہ، مسیح اور روح القدس،
یہ تین ایک ہیں، اکنو میں ثلاثہ، ان کا نتیجہ ہے کہ ہیں عدد میں تین ہیں، یعنی اللہ، حضرت مسیح اور روح القدس، لیکن یہ ایسے تین ہیں کہ جو ایک میں ہیں، جدا نہیں ہیں، ایک ہے، یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو گویا ایک کی نہیں کر رہے، تین کی کر رہے ہیں الاخری۔ پھر آگے ان کے اپنے بہت سارے نظریات ہیں۔ اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ لفظ استعمال ہوا کہ یہ لوگ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، تو یہ ذہن میں تثلیث سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ گویا تین خدا، یعنی خدا، حضرت مسیح اور روح القدس، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عدد میں تین ہیں لیکن یہ تین ایک ہیں، ہر وقت ایک ہی ہیں۔ خوب ان کر دیا ہے، اور انہی کو کہیں یہ لفظ آتا ہے کہ یہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، تو اس سے مراد بھی یہی ہوگا۔ اب چونکہ یہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ کے ساتھ حضرت مسیح کو بھی اور روح القدس کو بھی شریک کرتے ہیں، تو پس یہ ہو گئے مشرک، اور قرآن کہتا ہے کہ مشرک نجس ہیں۔ تو پس آیت بھی مشرکین کی نجاست کی بات کر رہی ہے، اور ادھر روایت نے بھی مشرکین کی نجاست کی، کافر کے نجاست کی بات کی ہے، لہذا یہ لوگ کافر چونکہ مشرک بھی ہیں، اور لہذا یہ حدیث موافق آیت ہے، لہذا نجاست والی روایت کو ترجیح دیں گے طہارت والی روایت پر۔ خوب، یہ ان کا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں وَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، اب یہ آیت اللہ ایروانی کا اپنا اجتہاد، فرماتے ہیں کہ ان روایات النجاسہ لا تدل علی اثبات النجاست الذاتیہ، کہ یہ روایات نجاست یعنی جن سے اہل کتاب کی نجاست ثابت ہوتی ہے، یہ ان اہل کتاب کی نجاست ذاتیہ کے اس بات پر دلالت نہیں کرتے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذاتاً نجس ہیں، یعنی اگر وہ ہاتھ سے دھو لیں جاری پانی سے، کثیر پانی سے، تو بھی ان کا ہاتھ نجس رہے گا اور پاک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بل علی النجاست العرضیہ، بلکہ روایات نجاست ان اہل کتاب کی نجاست عرضیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ کیسے؟ الحاصلہ بملاقات النجاسہ، چونکہ وہ ہماری طرح نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتے، تو لہذا اس پرواہ نہ کرنے کی بنیاد پر ان کے ہاتھ نجس ہوتے ہیں، ان کے پاؤں نجس ہوتے ہیں، فلاں فلاں، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَكَأَنَّهَا تُرِيدُ، یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ دیں کہ وہ جو قاعدہ طہارت ہے، قاعدہ طہارت فقط مسلمانوں کے حق میں جاری ہوگا، ان اہل کتاب کے حق میں جاری نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر آپ کو اگر شک ہو کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے کوئی چیز ملی ہے اور آپ کو شک ہے پتہ نجس ہے یہ پاک ہے، اگر وہ مسلمان سے ہے تو آپ قاعدہ طہارہ اصالت طہارہ انشاءاللہ یہ پاک ہے، لیکن یہ چیز آپ اہل کتاب جو کافر ہیں ان کے بارے میں جاری نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر گویا آپ یوں کہیں کہ ان اصالت الطہارہ لا تجری فی حق الکتابی، کہ قاعدہ طہارت وہ اہل کتاب کے حق میں جاری نہیں ہوگا، بل المسلم فقط، بلکہ فقط مسلمان کے بارے میں جاری ہوگا۔ خوب، وَمِنْ هُنَا قَالَتِ الصَّحِيحَةُ الثَّانِيَّةُ، اب اس کو جوڑتے ہیں، کیوں جی یہ بات کہاں سے آ گئی کہ نجاست ذاتی نہیں عرضی ہے، ان کے بارے میں قاعدہ طہارت جاری نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں جو دوسری روایت تھی عیسی بن قاسم والی، اس میں کیا تھا؟ امام نے فرمایا تھا اِذَا كَانَ مِن طَعَامِكَ، وہ جو کھانے پینے کی چیز دسترخوان پہ لگی اگر وہ تیری ہے، وَتَوَزَّعَ، اور اس اہل کتاب نے ہاتھ ساتھ دھوئے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، تو ہاتھ دھوئے ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ اس بات کی
دلیل ہے کہ کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نجاست ان کی عرضی ہوتی ہے، ذاتی نہیں ہوتی۔ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ، اور جو کہا تھا کہ جناب یقال بالترجیح الاولی، کہ ہم نجاست والی روایت کو طہارت والی پر ترجیح دیں گے، کیوں؟ چونکہ وہ موافق کتاب ہے۔ بہت غور سے نقطے کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے، بحث تعدل و تراجیح میں یہ پڑھ چکے ہوں گے۔ مرجحات کی طرف رجوع اس وقت کیا جاتا ہے جب دو روایتوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر مرجحات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور ایک کو دوسری پر ترجیح، اور جہاں تک جمع ممکن ہو پھر کوئی حرج، پھر مرجحات کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی وہی فرماتے ہیں کہ انہو ما امکان جمع العرفی، کہ جب ان دو روایات کے درمیان جمع عرفی کرنا ممکن ہے، لا تصل النوبہ الی التقدیم بالمرجحات، تو پھر مرجحات کی طرف رجوع کرنا اور پھر ان میں سے ایک کو دوسری پر مقدم کرنا اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جمع عرفی کیا ہے؟ میں گزشتہ دروس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جمع تبرعی ہوتی ہے اور ایک جمع عرفی ہوتی ہے، دونوں کی تعریفیں تکرار مناسب نہیں۔ خوب، مضافاً الی احتمال ان یکون المقصود من النجس فی الآیۃ الکریمہ النجاست المعنویہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں حکم آیا کہ انما المشرکون نجس، اس نجاست سے کون سی مراد ہے؟ نجاست، آیا یہ نجاست جیسے پیشاب پخانے والی نجاست ہے، جیسے خون والی نجاست ہے، یہاں اس نجاست سے مراد نجاست معنویہ، باطنیہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں احتمال یہ بھی ہے کہ بے شک آیت مجیدہ میں یہ ذکر آیا کہ انما المشرکون نجس، بالکل درست، لیکن یہ احتمال موجود ہے کہ یہاں نجاست سے مراد نجاست معنویہ ہو، دون النجاست المتنازع فیہا، جبکہ ہمارا موضوع بحث نجاست معنوی نہیں ہے۔ یہ نجاست جیسے خون کی نجاست، پیشاب پخانے کی نجاست، منی کی نجاست، یہ نجاست جو ظاہری ہیں، جو جس دوسری چیز پہ لگے اس کو منجس کرتے ہیں، ہمارا موضوع بحث یہ والی نجاست ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ